سرکار کی ذرا شان کا ملاحظہ کیجیے. میرے سرکار کتنی شان والے ہیں جس کی شان اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے. فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا ہے. کسی کے گھٹائے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیسے بجھے جسے روشن میرا خدا کرے، جسے روشن میرا خدا کرے. یاد رکھنا سرکار کو اللہ نے کتنا حسن عطا فرمایا. میری بہنوں، جس کے حسن سے پھیلی ہے روشنی، چاند تاروں نے پھر مانگی ہے چاندنی. حسن یوسف تیرے سامنے، ارے یا نبی ہے مان اور نبی ہے تارے آقا، تو ہے سب کا چاند، تو ہے سب کا چاند. تو میری بہنوں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں وہ شان والا پیغمبر عطا فرمایا ہے، کتنے حسن والا عطا فرمایا ہے. ایک مرتبہ سرکار سیر کرتے کرتے اچانک مکے کے قریب باہر پہاڑوں میں تشریف لے گئے. وہاں ایک قافلہ آیا ہوا تھا جو اونٹ بیچنے آیا تھا. اس قافلے کا سرکار کو علم ہوا تو گھر سے چل پڑے کہ میں ذرا جا کے دیکھتا ہوں ان قافلے والوں کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. سرکار اپنے ساتھ حتیٰ کہ میری بہنوں آپ اپنے پیارے یار حضرت صدیق اکبر کو بھی ساتھ لے کے آئے اور آ کر کے قافلے سے پوچھا تمہیں کوئی چیز چاہیے تو نہیں؟ انہوں نے کہا ہم تو اپنے اونٹ بیچنے آئے ہیں، بس اس کے بدلے میں ہمیں کھجوریں چاہیے. ہم نے سنا ہے مدینے کی کھجوریں بہت ہی زیادہ تاکہ مشہور ہے، تو ہم وہ کھجوریں لینے کے لیے اپنے اونٹوں کے بدلے وہ کھجور لیں گے. تو سرکار فرماتے ہیں آپ فکر نہ کرو، میں تو سیر کرنے کے لیے یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا آپ سے بھی خیریت معلوم کر لوں. اگر آپ چاہتے ہو، اگر آپ کہتے ہو تمہارا ایک اونٹ مجھے بڑا پسند آ گیا ہے، میں لے کر جانا چاہتا ہوں اور میں جاتے ہی اپنے رتا کے غلام کے ہاتھ کھجوریں بھیج دوں گا. اب انہوں نے کہا آپ اونٹ لے کے چلے جاؤ، کھجوریں شام کو بھیجیے گا. لیکن جیسے وقت قریب ہوا میرے آقا کریم کی دیوانیوں ایک دوسرے کے منہ کی طرف وہ دیکھنے لگے. وہ کہتے ہیں ہم نے تو پہلی بار دیکھا ہے. ایک کہتا ہے ارے اونٹ بھی دے دیا ہے، اس کا نام ہی نہیں پوچھا، اس کی جگہ کا نام ہی نہیں پوچھا اور اپنا سرخ اونٹ، اتنا قیمتی اونٹ ہم نے دے دیا ہے. دوسرا کہنے لگا ارے میں کیا قیمت پوچھتا، ارے میں کیا اس کا نام پوچھتا، میں کی زلفیں دیکھ رہا تھا، میں تو اس کی زلفیں دیکھ رہا تھا، میں تو نام پوچھنا ہی بھول گیا. دوسرا کہتا ہے ارے میں کیا نام پوچھتا، میں کیا جگہ پوچھتا، میں تو اس کا پیارا حسن و جمال والا چہرہ ہی دیکھتا رہ گیا ہوں. تیسرا کہتا ہے ارے ہاں ہم نے بڑی غلطی کر لی ہے، ارے اس کی جان پہچان نہیں تھی، جب اس کا نام ہی نہیں پتا تھا ہم نے اپنا اونٹ بھی دے دیا ہے. اور ہاں میں تو اس کی وہ حتیٰ کہ چلنے کا انداز ہی دیکھتا رہ گیا، تو مجھے یاد نہیں رہا میں نام کیسے پوچھتا. سب آپس میں جھگڑا کرنے لگے. پردے کی پیچھے سے آواز آئی، وہ اس کی بیوی کہنے لگی، طارق جو اس قافلے کا سردار تھا وہ اس کی بیوی کی آواز آئی خیمے سے، کہنے لگی اے میرے شوہر میرے سرتاج پریشان نہ ہو، آپ فکر نہ کرو، مجھے یقین ہے وہ تمہارے اونٹ کی قیمت واپس آ کر دے جائے گا. شوہر کہتا ہے وہاں کے لوگ کہنے لگے کیا تمہارے میکے کے کوئی رشتہ داروں میں سے ہیں؟ اس نے کہا نہیں میرے میکے کے رشتہ داروں سے نہیں ہے، اس کے میں پردے کے پیچھے سے حسن دیکھ رہی تھی، وہ مجھے جھوٹا نہیں بلکہ بہت شان والا بھی نظر آ رہا تھا. میں اس کے دانت جب وہ بول رہا تھا اس کے دانتوں کی طرف میری نظر پڑی تو اس کے دانتوں سے نور نکل رہا تھا. میں نے اس کے نور کو دیکھا ہے، بس میں سمجھ گئی جس کے منہ سے نور نکل رہا ہے وہ جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. بیوی نے کہا فکر نہ کرو، اگر وہ تمہیں پیسے اس کی قیمت اس نے نہ بھیجی تو اس کی ذمہ دار میں ہوں گے. چند حتیٰ کے منٹ گزرے، کچھ آقا نے اپنے پیارے صدیق اکبر کو بھیجا، کھجوریں بھی دے کر بھیجی. فرمایا جاؤ ان قافلے والوں کے پاس جاؤ، انہیں کہو جتنی تمہاری بنتی ہیں وہ رکھ لو، باقی ہماری طرف سے اپنا تحفہ قبول کر لیجیے گا، باقی محمد کی طرف سے تحفہ رکھ لیجئے گا. جب انہوں نے بات سنی تو کہتے ہیں ہمیں تحفہ بعد میں دینا، پہلے سرکار کی جگہ کا نام بتاؤ، پہلے ہمیں ان کا کلمہ پڑھاؤ جو اتنا دیوانہ بنا دیتا ہے. سب قافلے والے نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ حضور کے حسن کا کمال ہے، سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرا کرتے تھے وہیں سے خوشبو آیا کرتی تھی. آپ کے صحابی فرماتے ہیں ہمیں کبھی کہ سرکار کو تلاش کرنے
ढूंढने की जरूरत होती, सरकार कहाँ से मिलेंगे, तो जहाँ जहाँ से सरकार गुजरते थे हम वही खुशबुओं के जरिए सरकार को तलाश कर लिया करते थे। भैया बुलबुला चहक दिया, जिथों में सोना लंघ जावे फिर रामाई महक दिया। टाइम जरा मुख्तसर है क्योंकि सफर हमारा बहुत ज्यादा है, तकरीबन 3-4 घंटे अभी भी हमारे लग गए होंगे, इसलिए एक और बयान भी है, महफिल में भी जाना है। तो जितना मैंने पढ़ा है अल्लाह सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।